غزوہ خندق، جس کی لمبائی 5x5 کلومیٹر، گہرائی 7 گز اور چوڑائی 9 گز تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، صحابہ کے ساتھ مل کر مٹی بھی اٹھائی۔ تو چلتے ہیں اس کی پوری تفصیل جاننے کے لیے اس کہانی کی غزوہ خندق کے دوران کے معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ میں یہ ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ سن 5 ہجری 627 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک دن خبر آئی کہ قریش، مکہ اور دوسرے بڑے قبائل نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد تھی 10,000، جبکہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ یہ خبر سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ سب نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ملک فارس میں جب دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم شہر کے گرد ایک بڑی خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن گھوڑوں سمیت شہر میں نہ داخل ہو سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آتا ہے اور فوراً کام شروع کر دیا گیا۔ دن رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ سخت سردی، بھوک اور تھکان کی وجہ سے کوئی بھی ہمت نہیں ہارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کدال لے کر خندق کھودنے میں شامل ہوئے۔ بھوک اور تھکان کی وجہ سے سب ہمت سے کام کرتے رہے۔ کھدائی کے دوران ایک بڑا پتھر آیا جسے کوئی نہیں توڑ سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مارا تو چنگاریاں اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے والے فتوحات کی خوشخبری دی۔ شام، سیریا، ایران، یمن کی چابیاں اب ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ فتوحات کی خوشخبری سنائی۔ بھوک کی شدت میں ایک صحابی نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے تو بہت عاجز ہو گئے۔ جب دشمن لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے کبھی ایسا طریقہ نہ دیکھا تھا۔ کئی دن تک وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ ایک بہادر دشمن سپاہی، عمرو بن عبدر، خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا۔ مسلمانوں میں سب سے حضرت علی آگے بڑھے اور بہادری سے لڑتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا۔ دشمن کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ ادھر مدینہ کے اندرونی حصے میں یہودی قبیلے بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا اور دشمن کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ اندر اور باہر دونوں طرف سے خطرہ بڑھ گیا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھا اور ہمت نہیں ہاری۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ایک شدید طوفانی آندھی چلی، دشمن کے خیمے اڑ گئے، آگ بجھ گئی، اونٹ اور گھوڑے بھدک گئے۔ سردی اور خوف سے وہ پریشان ہو گئے۔ آخر کار وہ بغیر لڑے ہی شکست کھا کر واپس لوٹ گئے۔ جنگ مسلمانوں کی بڑی فتح پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد دشمن نے کبھی مدینے پر حملے کی ہمت نہ کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر ہم ایمان اور صبر اور حکمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں تو فتح ہمیشہ مومنوں کی ہوتی ہے۔